الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وجاء في رواية روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك بأبي جهل بن هشام أو بعمر بن الخطاب أو كما قال عليه الصلوات والتسليمات. بزرگان محترم اور میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، کائنات میں اللہ تبارک و تعالی نے کچھ ایسے جلیل القدر انسانوں کو پیدا کیا ہے جو تاریخ کے آنے والے دھارے کو موڑنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور آنے والے لوگوں کے لیے ایسے معیارات چھوڑ جاتے ہیں جن پر چل کر تادیر لوگ رہنمائی حاصل کرتے رہتے ہیں. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار بھی ایسی ہی عظیم المرتبت لوگوں میں تھا جنہوں نے ہر میدان میں ایسے کارنامے سر انجام دیے کہ آنے والی تاریخ میں اپنے انمٹ نقوش بھی چھوڑے اور لوگوں کے لیے ایسے معیارات چھوڑے کہ دنیا کا کوئی حکمران حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت سے استفادہ کیے بغیر درست طریقے سے اور بالخصوص عوام دوست حکمرانی نہیں کر سکتا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت مکہ مکرمہ میں عام الفیل کے 13 برس بعد ہوئی. حضرت عمر کا تعلق عرب کے مشہور خاندان بنو عدی سے تھا. یہ خاندان تدبر اور فراست میں ممتاز تھا. اس وجہ سے عربوں میں ان کو سفارت کی ذمہ داری دی گئی تھی. یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ اسلام میں داخل ہونے سے پہلے مکہ مکرمہ میں بلکہ پورے جزیرہ عرب میں کوئی مرکزی حکومت نہیں تھی. ہر قبیلے کا اپنا سردار ہوتا تھا. وہ اپنے قبیلے کا جو نظم و نسق ہے اپنی ثوابدید پر اور اپنے قبیلے کی روایات کے مطابق چلایا کرتا تھا. مکہ مکرمہ کی بھی یہی صورتحال تھی کہ قریش ایک بنیادی قبیلہ تھا جو مکہ میں آباد تھا. اس کے مختلف شاخیں تھیں. کوئی مرکزی حکومت تو نہیں تھی، البتہ قریش کے مختلف قبائل کے ذمے مختلف مناصب تھے. اور اسی طریقے سے مکہ مکرمہ کا انتظام اور انصرام چلا کرتا تھا. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق بنو ہاشم سے تھا. بنو ہاشم کے ذمے بیت اللہ کی اہم ذمہ داریاں تھیں کہ وہ لوگوں کو پانی پلایا کرتے تھے. سقایا کی ذمہ داری ان کے سپرد تھی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھرانے کے ذمے قضات کا شعبہ تھا کہ لوگوں میں فیصلے کرنا، پنچایتیں کرنا، یہ حضرت ابوبکر صدیق کے خاندان کے ذمے تھا. حضرت عمر کے خاندان بنو عدی کی ذمے سفارت کا شعبہ تھا. چونکہ یہ خاندان تدبیر اور سیاست میں اپنی مثال آپ تھا، اس لیے قریش کو جب دیگر قبائل کے ساتھ مذاکرات کی ضرورت پڑتی تھی یا سفارتکاری کی ضرورت پڑتی تھی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے خاندان کے سردار کو اس ذمہ داری کے لیے منتخب کیا جاتا تھا. چنانچہ پہلے حضرت عمر کے دادا قریش کے سفیر ہوتے تھے، ان کے والد ہوتے تھے، اور بعد میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ قریش کے لیے سفارتکاری کے فرائض انجام دیا کرتے تھے. اور بعض
مورخین کہتے ہیں کہ مختلف امور میں فیصلے کرنا بھی اسی خاندان کے ذمہ تھا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کے مختلف معاملات میں فیصلے بھی کیے کرتے تھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمر کا تعلق قریش کی ایک ایسی شاخ سے تھا جو تدبیر اور سیاست میں اپنا ایک مقام رکھتی تھی۔ جب حضرت عمر جوان ہوئے تو عرب کے قریش کے جو شرفاء تھے ان کے رواج کے مطابق کشتی، پہلوانی، اس قسم کے کھیلوں میں حصہ لینے لگے۔ حضرت عمر نے ایک امتیازی قدم یہ اٹھایا تھا کہ انہوں نے لکھنا پڑھنا سیکھا تھا۔ اہل عرب میں لکھنے پڑھنے کا فقدان تھا، بہت کم لوگ ایسے تھے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے، اور انہی کم لوگوں میں سے ایک شخصیت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی تھی جنہوں نے زمانے جاہلیت میں ہی لکھنا پڑھنا سیکھ لیا تھا۔ اس زمانے میں بڑے بڑے بازار لگا کرتے تھے، جیسے ذی المجنہ، اوکاز نامی مختلف بازار ہوتے تھے۔ یہ در حقیقت منڈیاں ہوتی تھی جس میں مختلف علاقوں سے لوگ آتے تھے، اپنا اپنا مال لے کے آتے تھے۔ اس میں تجارت بھی ہوتی تھی اور مختلف قسم کے کھیل تماشے بھی ہوا کرتے تھے، قصہ گوئیاں بھی ہوتی تھی، شاعر بھی اپنے فن کا اظہار کرتے تھے۔ تو اسی طریقے سے اس بازار میں یا ان بازاروں میں ایک رواج اور تھا کہ ان بازاروں میں عرب کے مختلف قبائل کی تاریخ بھی بیان کی جاتی تھی، اور عربوں کی تاریخ عام طور پر جنگوں کے واقعات کی شکل میں بیان کی جاتی تھی کہ مختلف لوگ اپنے اپنے قبائل کی جنگی صلاحیتوں کو بیان کرتے تھے کہ ہمارے قبیلے نے فلاں وقت میں یہ جنگیں لڑی، فلاں قبیلے سے لڑی، اور اس طریقے سے فتوحات حاصل کی، دشمن کے اتنے لوگ ہم نے قتل کیے، ہمارے جوانوں نے ایسے ایسے کارنامے دکھائے۔ تو عربوں کی تاریخ عام طور پر لڑائی جھگڑوں کے گرد گھومتی تھی، یہ ان کی تاریخ کا ایک بنیادی حصہ تھا۔ حضرت عمر ان بازاروں میں ذوق اور شوق سے جاتے تھے، اور ان بازاروں میں جانے کی وجہ سے جہاں انہوں نے تجارت کے رموز سیکھے، وہاں ان کی نظر عرب کی تاریخ پر بھی گہری ہوتی چلی گئی۔ وہ اس قسم کے مجالس میں شریک ہوتے تھے، میلوں اور بازاروں میں جا کر جہاں مختلف قبائل کی تاریخ بیان ہوتی تھی۔ مورخین لکھتے ہیں کہ یہ بازار بعض اوقات لڑائی کا بھی سبب بنتے تھے۔ مختلف قبیلوں کے لوگ جب اپنے لڑائی جھگڑوں کے واقعات فخریہ طور پر سناتے تھے تو بعض اوقات مخالف قبیلے کے ساتھ ان کی تو تکار ہو جاتی تھی، بات بڑھتے بڑھتے لڑائی تک نوبت جا پہنچتی تھی۔ چنانچہ حرب فجار نام کی مختلف لڑائیاں عربوں میں لڑی گئیں، اور ان میں سے 2-3 لڑائیوں کا بنیادی سبب یہی بازار اور میلے تھے۔ یہاں سے بحث شروع ہوئی اور بحث چلتے چلتے لڑائی تک نوبت جا پہنچی، اور پھر تادیر ایک زمانے تک لڑائی چلتی رہی، درجنوں لوگ اس میں لقمہ اجل بن جایا کرتے تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان بازاروں میں جا کر تاریخ کی ان مجالس میں بیٹھنا شروع کیا، جس کی وجہ سے عربوں کی تاریخ پر سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بڑی گہری نظر تھی۔ حضرت عمر میں ایک بنیادی خصوصیت تھی کہ وہ خلوص دل کے مالک تھے، دل اور ارادے کے نہایت سچے اور دل کے پکے تھے۔ جس کام کو حق سمجھتے تھے اس پہ ڈٹ جاتے تھے اور ہر ممکن طریقے سے اس کو انجام دینے کی کوشش کرتے تھے۔ چنانچہ جس وقت اسلام کا آغاز ہوا تو ابتدا میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک اسلام کی یہ تحریک عربوں کے مستقبل کے لیے نقصان دہ تھی، تو جس چیز کو انہوں نے حق سمجھا تو ببانگ دہل اس کا اعلان کیا۔ چنانچہ ابتدا میں اسلام کے شدید ترین دشمنوں میں حضرت عمر کا نام بھی سر فہرست تھا۔ وہ ابتدائی مسلمانوں پر ظلم و ستم بھی کرتے تھے، ہر ممکن طریقے سے اسلام کا راستہ روکنے کی کوشش کی، لیکن جب بعد میں اللہ نے ان پر اسلام کے دروازے کھولے، اسلام کی حقانیت ان پر واضح ہوئی، تو اپنی اسی طبیعت کے مطابق وہ پھر اس طریقے سے اسلام پر ڈٹے رہے، اس شدت سے جمے رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فاروق کا لقب دیا۔ فاروق کا مطلب ہے فرق کرنے والا۔ حق اور باطل میں امتیاز اللہ نے حضرت عمر کی وجہ سے کروائی، تو اس مناسبت سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو فاروق کا لقب دیا۔ 27 برس کی عمر میں مسلمان ہوئے، یہ اسلام کا چھٹا برس تھا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دیتے ہوئے یہ 6واں برس تھا اور ابھی 39 لوگ مسلمان ہوئے تھے. حضرت عمر 40 میں فرق تھے جو دائرہ اسلام میں داخل ہوئے. کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں اسلام کی ایک کرن اس وقت نمودار ہوئی جب انہوں نے دیکھا کہ ہمارے ظلم و ستم کی وجہ سے ہمارے ہی خاندان کے لوگ بالخصوص خواتین مکہ چھوڑ کر دوسرے ممالک میں جانے پر مجبور ہیں. چنانچہ ایک صحابیہ کی روایت کا مفہوم ہے کہ جب ہم حبشہ کے لیے ہجرت کر رہے تھے, ابھی تیاریاں کر رہے تھے, تو حضرت عمر ہمارے پاس آئے اور اس زمانے میں وہ اسلام کی شدت سے مخالفت کرتے تھے, مسلمانوں کو ایذا رسانی میں پیش رہتے تھے. تو حضرت عمر ان کے پاس گئے اور وہ صحابیاں کہتی ہیں کہ انہوں نے ہم سے کہا کہ اپنا وطن چھوڑنے کا ارادہ ہے. ہم نے کہا ہاں, تم لوگوں کی ایذا رسانیوں سے ہم اتنے عاجز آ چکے ہیں کہ اپنے وطن کو چھوڑنے پر مجبور ہیں. تو وہ صحابیاں کہتی ہیں کہ حضرت عمر نے مجھ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہو, یعنی اس سفر میں اللہ تمہارا حامی و مددگار ہو. تو وہ صحابیہ کہتی ہیں کہ اس موقع پہ حضرت عمر کی نرمی اور شفقت دیکھ کے میں حیران رہ گئی کہ کہاں وہ عمر جو مسلمانوں کو پیٹنے میں آگے رہتے تھے, اور کہاں یہ صورتحال کہ میرے ساتھ ہمدردی کا مظاہرہ کر رہے ہیں, ہمدردانہ جملے کہہ رہے ہیں کہ تم وطن چھوڑ رہی ہو. تو یہ وہ پہلا نقطہ تھا جب حضرت عمر کے دل پہ چوٹ لگی کہ ہماری وجہ سے ان لوگوں کو اپنا وطن چھوڑنا پڑ رہا ہے, اور بالخصوص ہماری خواتین. عرب لوگ بڑے غیور تھے اور حضرت عمر کی غیرت تو اپنی مثال آپ تھی, تو خواتین کو اپنے ظلم کی وجہ سے اس طریقے سے مکے سے جاتا دیکھ کر ان کے دل پر چوٹ لگی. اور اس میں جہاں ان خواتین کے لیے ان کے دل میں نرمی کا اور رحم کا جذبہ پیدا ہوا, وہاں ان کے دل میں یہ خیالات بھی آئے کہ یہ کیسے عجیب لوگ ہیں اور یہ کیسا عجیب نظریہ ہے جس پہ یہ اس قدر سختی سے ڈٹے ہوئے ہیں کہ ہمارا ظلم ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکا, اور یہ اپنا علاقہ بھی گھر بار بھی چھوڑنے کے لیے تیار ہے. تو یہ ایک ابتدائی چوٹ تھی جو حضرت عمر کے دل پہ لگی, اور پھر انہوں نے اس کے بعد اسلام کے بارے میں اور طریقے سے سوچنا شروع کیا ہوگا. ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خاص طور پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے دعا فرمائی. چنانچہ سنن ترمذی کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی, اللہم اعز الاسلام باحب هذین الرجلین الیک بابی جہل بن ہشام او بعمر بن الخطاب, کہ یا اللہ ان دو بندوں میں سے یعنی ابو جہل اور عمر میں سے جو آپ کو زیادہ پسندیدہ ہو اس کو اسلام کی توفیق دے, اور اس کو مسلمان ہونے کی توفیق دے کر اس کی وجہ سے اسلام کو عزت عطا فرمائی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا دل اسلام کی طرف مائل کیا, اور ان کے اسلام لانے کی معروف روایت سے آپ واقف ہیں کہ وہ ننگی تلوار لیے جا رہے تھے کہ آج یا تو اسلام کے نام لیوا رہیں گے اور یا میں رہوں گا. تو اس قدر سخت ارادہ لے کے جا رہے تھے. راستے میں انہیں ایک صحابی ملے, انہوں نے حضرت عمر کے ارادے کو بھانپتے ہوئے ان سے کہا کہ کہاں چلے ہو, پہلے اپنے گھر کی خبر تو لو, تمہارے گھر میں تمہاری بہن اور بہنوئی مسلمان ہو چکے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ سن کر اپنی بہن فاطمہ بنت خطاب کے گھر کی طرف گئے, جن کے خاوند حضرت سعید بن زید تھے, جو اوائل دور میں مسلمان ہوئے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جنت کی خوشخبری دی تھی. عشرہ مبشرہ میں سے ایک حضرت سعید بن زید جو حضرت عمر کے بہنوئی تھے وہ بھی تھے. حضرت عمر ان کے گھر گئے تو اس وقت حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ ان دونوں میاں بیوی کو قرآن کریم کی تعلیم دے رہے تھے, اور روایات میں آتا ہے کہ وہ سورہ طٰہٰ پڑھ رہے تھے. ان کے ہاتھ میں قرآن کریم کا مصحف بھی تھا جس پہ سورہ طٰہٰ درج تھی. حضرت عمر کی آہٹ سن کر ان کی ہمشیرہ نے قرآن کریم کا وہ صحیفہ یا جز فوراً چھپایا. حضرت خباب بھی چھپ گئے. حضرت عمر غصے سے بھرے ہوئے ان کے گھر میں آئے اور اپنے بہنوئی کو پکڑ کر گرایا اور ان کے سینے پہ چڑھ گئے. ان کی بہن حضرت فاطمہ اپنے بھائی کو چھڑانے کے لیے آگے آئی تو حضرت عمر نے ان کو تھپڑ مارا جس سے ان کا چہرہ خون آلود ہوا.
تو وہ بھی حضرت عمر کی بہن تھی، تو انہوں نے طیش میں آ کر کہا کہ ہم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کرتے ہیں، اور تم سے جو ہوتا ہے، تم سے جو بن پڑتا ہے کر کے دیکھ لو۔ حضرت عمر اپنی بہن کا خون آلود چہرہ اور ان کی یہ عزیمت اور استقلال دیکھ کر کانپ گئے، چنانچہ اپنی بہن کو کہنے لگے، اپنے بہنوئی کو چھوڑا اور بہن کو کہنے لگے ذرا مجھے بھی تو لا کر دکھاؤ تم لوگ کیا پڑھ رہے تھے، اور یہ کس قسم کا پیغام ہے جس نے اتنی سختی سے تم لوگوں کو اپنے سحر میں لیا ہوا ہے کہ نہ تم پہ مار اثر کرتی ہے نہ تم پہ قرابت اثر کرتی ہے۔ تو حضرت فاطمہ بنت خطاب نے سورہ طٰہٰ کی وہ آیات انہیں پکڑائیں، اور پکڑانے سے پہلے کہا کہ تم ناپاک ہو، پہلے غسل کر کے آؤ۔ حضرت عمر غسل کر کے آئے، سورہ طٰہٰ کی وہ آیات پڑھی، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، یہ تمام آیات پڑھی اور پھر کہا کہ جس ذات کا یہ کلام ہے وہ اسی قابل ہے، وہ اسی لائق ہے کہ تنہا اس کی عبادت کی جائے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ ان کے یہ جملے سن کے حضرت خباب جو چھپے ہوئے تھے وہ سمجھ گئے کہ اب عمر کا دل نرم پڑ چکا ہے، چنانچہ وہ باہر آئے۔ حضرت عمر نے کہا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے چلو۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم میں قیام پذیر ہوتے تھے اور چند گنے چنے صحابہ آپ کے ساتھ تھے، باقی حضرات تو حبشہ ہجرت کر چکے تھے۔ علی، ابو بکر، عبد الرحمن بن عوف اور کچھ اور گنے چنے صحابہ تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دار ارقم میں قیام پذیر تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہاں حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر اسلام قبول کیا۔ جب آپ نے اسلام قبول کیا تو روایات میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نعرہ تکبیر بلند کی، اور ایک اور روایت کا مفہوم ہے کہ جبریل حاضر ہوئے اور انہوں نے آ کے عرض کیا کہ عمر کے اسلام لانے پر آسمانوں میں فرشتوں میں بھی جشن کا سامان ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ حضرت عمر نے مسلمان ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، ہم زندگی اور موت کی صورت میں حق پہ نہیں ہیں، یعنی ہم چاہیں زندہ رہیں یا دنیا سے چلے جائیں، کیا دونوں صورتوں میں ہم حق پہ نہیں ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، تم چاہے زندہ رہو یا اس نظریے پر موت تمہیں آ جائے، دونوں صورتوں میں تم لوگ حق پہ ہو۔ تو حضرت عمر نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، پھر ہمیں کھلم کھلا حرم میں جا کے نماز پڑھنی چاہیے۔ چنانچہ روایات میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر صحابہ کرام کو لے کر نکلے۔ صحابہ نے دو صفیں بنائی ہوئی تھی، ایک صف میں حضرت حمزہ بھی تھے، حضرت حمزہ تھے، اور دوسری صف میں حضرت عمر تھے۔ یہ دونوں مکہ کے نامور جرنیل تھے، اور مورخین لکھتے ہیں کہ مسلمانوں کو اس طریقے سے آتا ہوا دیکھ کر اور ان کے درمیان حمزہ اور عمر کو دیکھ کر قریش کو اتنی شدید اذیت پہنچی جو شاید اس سے پہلے کبھی نہ پہنچی ہو۔ اس طریقے سے حضرت عمر نے مسلمانوں کو حرم میں لا کر اجتماعی طور پر نماز پڑھائی اور انہیں ایک موقع دیا، انہیں آمادہ کیا کہ وہ علی الاعلان آ کر نماز پڑھیں۔ تو روایات میں آتا ہے کہ اس موقع پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو فاروق کا لقب دیا کہ عمر کی برکت سے اللہ نے اسلام اور غیر مسلم و حق اور باطل کے درمیان فرق پیدا کر دیا، امتیاز پیدا کر دیا۔ تو اس وقت سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب فاروق پڑا۔ ان کے مسلمان ہونے کے بعد کے واقعات بھی بڑے عجیب ہیں، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ حضرت عمر جس چیز کو حق سمجھتے تھے پھر بڑی شدت کے ساتھ اس پہ ڈٹ جاتے تھے۔ چنانچہ جب مسلمان ہوئے تو جا کے ابو جہل کا دروازہ کھٹکھٹایا اور اس کو باہر نکالا۔ ابو جہل رشتے میں حضرت عمر کا ماموں لگتا تھا، بنو مخزوم قبیلے سے ابو جہل کا تعلق تھا، اور یہ قبیلہ حضرت عمر کا ماموں قبیلہ تھا۔ تو ابو جہل باہر آیا تو حضرت عمر نے اس سے فرمایا کیا تمہیں معلوم ہے کہ میں نے تمہارا دین چھوڑ دیا ہے؟ اس وقت قریش میں مسلمانوں کو صحابی کہتے تھے، تو حضرت عمر نے اس سے کہا کہ میں صحابی بن گیا ہوں۔ تو ابو جہل نے کہا ایسا نہ کرو، کئی مرتبہ اس نے کہا ایسا نہ کرو، پھر دروازہ بند کیا۔ اسی طرح بڑے بڑے سرداروں کے گھروں میں حضرت عمر گئے
اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جب مسلمان ہوئے تو انہوں نے پوچھا کہ قریش میں ایسا کون سا شخص ہے جو بات آگے پھیلانے میں ماہر ہو۔ ہر زمانے میں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو باتیں آگے پھیلانے کے عادی ہوتے ہیں، ادھر سے بات سنی اور جب تک جا کے دوسری جگہ اس کو نقل نہ کریں انہیں چین نہیں آتا۔ تو انہیں بتایا گیا جمیل بن معمر ایک ایسا شخص ہے قریش میں جو باتیں فوری طور پر آگے پہنچاتا ہے۔ تو حضرت عمر جمیل بن معمر کے پاس گئے اور اس کو جا کے اپنے مسلمان ہونے کی خبر دی۔ اس نے جیسے ہی سنا کہ عمر مسلمان ہو گئے تو یہ ایک بڑی خبر تھی، تو وہ قریش تک وہ خبر پہنچانے کے لیے اتنا بے چین ہوا کہ اپنی چادر گھسیٹتا ہوا گیا۔ چادر صحیح طریقے سے باندھنے کی بھی اس نے تاخیر کرنا گوارا نہ کی اور اپنی چادر گھسیٹتا ہوا فوری طور پر نکلا۔ حضرت عمر بھی اس کے پیچھے پیچھے گئے کہ یہ جا کے لوگوں کو میرے مسلمان ہونے کے بارے میں بتائے۔ تو جمیل بن معمر بیت اللہ آیا اور جہاں قریش کے مختلف مجالس لگی تھی وہاں ایک ایک مجلس میں گیا اور ان کو جا کر کہا کیا تمہیں معلوم ہے خطاب کا بیٹا عمر صحابی ہو گیا؟ یہ سننا تھا کہ سارے لوگ حضرت عمر پر پل پڑے ان کو مارنے کے لیے کہ یہ تم نے کیا کیا۔ تو حضرت عمر نے عتبہ بن ربیعہ جو قریش کا مشہور سردار تھا اس کو پکڑ کے گرایا اور اس کی آنکھوں میں اپنی انگلیاں گھسائیں، وہ چیخنے لگا تو لوگ ڈر کر اور روب میں آ کے پیچھے ہٹے۔ تو اس طریقے سے دن چڑھنے تک حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ قریش کے ساتھ پنجہ آزمائی کرتے رہے، مارا ماری چلتی رہی اور تمام لوگوں میں عام کر دیا کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں۔ جب ہجرت کا موقع آیا تو اس وقت بھی انہوں نے اپنی اس طبیعت کے مطابق حرم میں جا کر پہلے اطمینان سے بیت اللہ کے گرد 7 چکر لگائے اور پھر مقام ابراہیم کے پاس آ کر 2 رکعت نماز پڑھی اور پھر قریش کی ہر مجلس میں جا کے اعلان کیا کہ تم میں سے جو چاہتا ہے کہ اس کی بیوی بیوہ بن جائے، اس کے بچے یتیم ہو جائیں تو وہ آئے اور اس وادی کے پرے آ کر مجھ سے ملے، میں ہجرت کی نیت سے جا رہا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کا مفہوم ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میری معلومات کے مطابق حضرت عمر وہ واحد صحابی ہیں جنہوں نے اعلان ہجرت کی، جو قریش کی مجالس میں جاتے گئے اور اعلان کرتے گئے کہ جس کو یہ خواہش ہے کہ اپنی بیوی کو بیوہ بنوائے، اپنے بچوں کو یتیم کرائے تو وہ آئے اور مجھے ہجرت سے روک کر دکھائے۔ تو اس طریقے سے اعلان حضرت عمر نے ہجرت کی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا مسلمان ہونا اسلام کے لیے اور مسلمانوں کے لیے فتح تھی، ان کی ہجرت اسلام کے لیے اور مسلمانوں کے لیے عزت تھی، اور ان کی خلافت اسلام کے لیے اور مسلمانوں کے لیے رحمت تھی۔ روایات میں آتا ہے کہ ابتدائی طور پر جن صحابہ نے ہجرت کی ان میں حضرت بلال اور حضرت عمار بن یاسر جیسے صحابہ تھے، اور اس کے بعد حضرت عمر 20 کے قریب صحابہ کی جماعت لے کے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ اور اس وقت جو حضرات ہجرت کرتے تھے تو وہ مدینہ جانے سے پہلے قباء میں قیام کرتے تھے، تو حضرت عمر نے بھی ابتدا میں قباء میں قیام کیا اور اپنے ساتھ جہاں اپنے گھر والوں کو لے کر گئے وہاں کچھ ایسے مسلمانوں کو بھی ہجرت کروائی جو کہ خود ہجرت کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے تھے، قوت میں کم ہونے کی وجہ سے یا قریش کے ظلم اور جبر کی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں ہجرت کرنے میں مدد دی، اور 20 رکنی صحابہ کی جماعت لے کر جس میں غریب اور مجبور مظلوم صحابہ بھی تھے ان کو لے کے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ ہجرت کر گئے۔ مدینہ منورہ میں ہجرت کے بعد عوالی میں انہوں نے قیام کے لیے عوالی کا انتخاب کیا۔ عوالی یہ اس زمانے میں مدینہ منورہ کی بستی سے ملحقہ علاقہ تھا۔ آج کل چونکہ مدینہ منورہ کی آبادی کافی بڑھ چکی ہے تو عوالی بھی مدینہ ہی کا حصہ ہے، اس وقت عوالی مدینہ کی بستی کا قرب و جوار کا علاقہ کہلاتا تھا۔ حضرت عمر وہاں قیام پذیر ہوئے اور طریقہ کار یہ بنایا کہ ایک انصاری کے ساتھ انہوں نے یہ معاملہ کیا کہ چونکہ دین بھی سیکھنا ہے اور کام کاج بھی کرنا ہے، حضرت عمر تجارت کرتے تھے اور عرب کے مشہور تجار میں ان کو شمار تھا، تو اس طریقے سے کرتے ہیں کہ ایک دن
تم جایا کرو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں اپنے کام کاج انجام دوں گا، تم آ کے مجھے بتایا کرو کہ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا ارشاد فرمایا۔ اگلے دن میں جاؤں گا حضور علیہ السلام کی مجلس میں اور تم اپنے کام کیا کرو، میں تمہیں آ کے بتاؤں گا کہ آج کون سی وحی نازل ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا ارشاد فرمایا۔ تو اس طریقے سے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تعلیمات سے آگاہ بھی رہیں گے، اور دنیا کا جو کام کاج ہے، جو رزق کمانے کے ذرائع ہیں، وہ بھی ساتھ ساتھ چلتے رہیں گے۔ تو اس طریقے سے حضرت عمر کی کوشش ہوا کرتی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلا ہوا ہر جملہ حضرت عمر کے نوٹس میں ہو، ان کے علم میں ہو۔ صحابہ کی جماعت میں حضرت عمر کو یہ امتیاز حاصل تھا کہ متعدد مقامات پر وہی ان کی منشا کے مطابق نازل ہوئی۔ چنانچہ حضرت عمر نے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ یا رسول اللہ، مقام ابراہیم کو آپ نماز کی جگہ بنا لیجیے، تو اللہ نے اس پہ آیت نازل کی وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کہ مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بناؤ۔ اسی طرح ایک موقع پہ حضرت عمر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ یا رسول اللہ، آپ کی مجلس میں ہر قسم کے لوگ آتے ہیں، ہر قسم کا ارادہ لے کر آتے ہیں، تو آپ ازواج مطہرات کو پردے کا حکم دیجئے تاکہ جو اجنبی لوگ آتے ہیں نہ جانے کیا ارادے لے کے آتے ہیں، ازواج مطہرات ان سے دور رہیں، فاصلے سے رہیں اور حجاب میں رہیں۔ جب اس خواہش کا اظہار کیا تو اس پہ اللہ تبارک و تعالی نے آیت نازل فرمائی یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، حجاب کی آیت نازل ہوئی۔ اسی طریقے سے حضرت عمر کی خواہش تھی کہ شراب کو حرام قرار دیا جائے، یہ اچھی چیز نہیں ہے، لوگوں کی عقلیں خراب ہوتی ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس پر شراب کی حرمت کی آیات نازل کی۔ حضرت عمر کی اس صلاحیت کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ ارشاد فرمایا کہ ہر زمانے میں، ہر امت میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن پہ اللہ تعالیٰ الہام کرتا ہے، تو میری امت میں حضرت عمر ہے۔ اور حضرت عمر کی اسی صلاحیت کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں ارشاد فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، لیکن چونکہ نبوت کا دروازہ بند ہے اور میرے بعد کسی نے پیغمبر نہیں بننا۔ تو اس طریقے سے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک سچے پیروکار کی حیثیت سے زندگی بسر کی۔ تمام تر غزوات میں شریک رہے، بدر میں، احد میں جب افراتفری پھیلی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چند صحابہ رہے، تو ان چند جانثار صحابہ میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مشرکین کے حصار میں آئے تو اس وقت سب سے پہلے جو شخصیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی وہ حضرت ابوبکر تھے، اور ان کے بعد آنے والوں میں سر فہرست حضرت عمر تھے، اور اس کے بعد بھی تمام غزوات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ بشانہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ شریک رہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی حیثیت ان کے وزیر اور مشیر کی سی تھی، اور حضرت صدیق اکبر کی نگاہوں میں حضرت عمر کی اتنی حیثیت تھی کہ انہوں نے اپنے بعد خلافت کے لیے حضرت عمر کو باقاعدہ نامزد کیا۔ چنانچہ روایات میں آتا ہے کہ حضرت ابوبکر نے ایک وثیقہ تحریر لکھوائی اور اپنے بعد خلافت کے لیے حضرت عمر کو نامزد کیا، اور صحابہ سے اس پر بیعت لی کہ میں نے اس تحریر میں جس کو نامزد کیا ہے تم لوگ ان کی خلافت کی بیعت کرو گے اور ان کی اطاعت کرو گے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ عمر تو بڑے شدید ہیں، بڑے سخت ہیں، آپ ان کو خلیفہ بنا کے جا رہے۔ تو حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ چونکہ میں نرم تھا اس لیے وہ سخت تھے، اب جب خلافت کی ذمہ داری ان پہ آئے گی تو وہ خود بخود نرم ہو جائیں گے۔ چنانچہ 10 سال تک حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے خلیفہ رہے، 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کی، ایران، شام، مصر، یہاں تک کہ بلوچستان کے کچھ علاقے بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں اسلامی سلطنت میں داخل ہوئے۔ اللہ نے حضرت عمر کو بڑے عجیب اوصاف سے نوازا تھا۔ ان کی ایک خاص صفت تھی کہ اپنی نگرانی خود بڑی سخت طریقے سے فرماتے تھے۔
اپنے نفس کا انتہائی کڑا احتساب کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک عجیب واقعہ ہوا، حضرت عمر نے اعلان کروایا الصلاۃ جامعہ کا۔ یہ اس زمانے کا رواج تھا کہ جب مسلمانوں کو جمع کرنا ہوتا تھا کسی مشورے کے لیے یا کسی اعلان کے لیے، تو یہ خلیفہ کی جانب سے یہ ندا دی جاتی تھی، منادی جا کے یہ اعلان کرتا تھا الصلاۃ جامعہ، تو لوگ اس اعلان کو سن کے مسجد میں جمع ہوتے تھے۔ تو حضرت عمر نے ایک موقع پہ یہ اعلان کروایا الصلاۃ جامعہ، لوگ مسجد میں جمع ہوئے۔ حضرت عمر جو خلیفہ تھے وہ تشریف لائے، منبر پر چڑھے اور جا کے یہ جملے ارشاد فرمائے کہ مجھے وہ زمانہ یاد ہے جب خطاب کا بیٹا عمر مکہ کی وادیوں میں اونٹ چرایا کرتا تھا، بنو مخزوم کی اپنی خالاؤں کے اونٹ چرانا یہ میری ذمہ داری تھی، اور اس کے عوض میں مجھے مٹھی بھر کھجوریں ملتی تھی جن سے میں اپنا گزر بسر کرتا تھا۔ یہ جملے کہے اور منبر سے اتر آئے، اس کے علاوہ کوئی جملہ نہیں کہا۔ لوگ حیران تھے کہ یہ کس مقصد کے لیے جمع کیا ہے۔ عبد الرحمن بن عوف سمجھ گئے تو انہوں نے حضرت عمر سے عرض کیا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے نفس کو ذلیل کرنے کے لیے مسلمانوں کو جمع کیا تھا۔ تو حضرت عمر فرمانے لگے ہاں، میرے ذہن میں یہ خیال آیا تھا کہ میں مسلمانوں کا امیر المومنین و خلیفہ ہوں، تو پھر میں نے سوچا کہ نفس کا علاج اسی طریقے سے کروں، تو میں نے مسلمانوں کو جمع کر کے ان کو بتایا کہ یہ میری تاریخ ہے۔ تو اس طریقے سے اپنا کڑا احتساب کرتے تھے، اور صرف اپنا ہی احتساب نہیں کرتے تھے بلکہ اپنے نامزد کردہ گورنروں کا بھی ایسا ہی احتساب کرتے تھے۔ چنانچہ جب کسی کو گورنر مقرر کرتے تھے تو اس کے سامنے کچھ شرائط رکھی جاتی تھی کہ نرم باریک آرام دہ لباس نہیں پہنو گے، چھنا ہوا آٹا نہیں کھاؤ گے۔ یہ اس زمانے میں امیر لوگوں کی ایک علامت تھی، چھنا ہوا آٹا کھانا۔ دروازے پر دربان مقرر نہیں کرو گے کہ جو بھی تم سے ملنے آئے امیر و غریب تم اس سے ملو گے۔ یہ شرائط مقرر کر کے حضرت عمر گورنر مقرر کرتے تھے، اور جب گورنر کی مدت ختم ہوتی، اس کو معزول کرنا ہوتا یا کسی وجہ سے اس سے ذمہ داری واپس لینی ہوتی، تو حضرت عمر اس کے اثاثے دیکھتے تھے کہ بوقت گورنری کیا اثاثے تھے اور اب عہدے سے اترنے کے بعد کیا اثاثے ہیں۔ چنانچہ عہدے پر رہنے کے دوران گورنر کے اثاثوں میں جتنا اضافہ ہوتا، چاہے وہ اس نے اپنے ذاتی مال سے ہی کیوں نہ کیا ہوتا، حضرت عمر وہ اس سے لے کے بیت المال میں جمع کروا دیا کرتے تھے۔ یہ ان کی شدید ترین شرائط تھی جو انہوں نے اپنے عمال اور اپنے گورنروں پہ عائد کی ہوئی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے نفس کے شدید احتساب کی صلاحیت حضرت عمر کو عطا کی تھی۔ ایک اور ان کی نمایاں صفت تھی سادگی کی۔ باوجود یہ کہ ایک بڑے مسلمانوں کے امیر المومنین ہیں، اور اس زمانے میں اس مسلمانوں کی طاقت سپر پاور تھی، اتنی بڑی سلطنت کے سربراہ ہونے کے باوجود پیون بھرا لباس پہنتے تھے۔ ایک زمانے میں مدینہ منورہ میں روم کے بادشاہ کا سفیر آیا، اور اس نے آ کے لوگوں سے پوچھا کہ تمہارے بادشاہ کا محل کدھر ہے؟ لوگوں نے کہا ہمارا کوئی بادشاہ نہیں ہے، نہ اس کا کوئی محل ہے، باہر جاؤ اور تمہیں ہمارا خلیفہ مل جائے گا۔ وہ ابھی یہاں سے مدینہ سے باہر گئے، اور ان کی علامت یہ ہے کہ ان کے ہاتھ میں درہ ہوگا اور لباس پر پیوند لگے ہوں گے۔ تو روم کا وہ سفیر تلاش کرتا رہا، تو مدینے سے باہر کسی کھجور کے درخت کے نیچے حضرت عمر آرام کر رہے تھے، اینٹ کو سرہانہ بنا کر لیٹے ہوئے تھے۔ تو روم کا سفیر یہ دیکھ کے دنگ رہ گیا، اور اس نے کہا کہ مسلمانوں کی طاقت کی یہی وجہ ہے کہ ان کا خلیفہ اس طریقے سے زندگی بسر کرتا ہے۔ تو بہرحال حضرت عمر کی یہ ایک نمایاں اوصاف تھی، اور 26 ذی الحج کو ان پہ حملہ ہوا۔ حضرت عمر نے دعا کی تھی کہ یا اللہ مجھے شہادت کی موت دے، اور اپنے حبیب کی شہر میں مجھے زندگی کے آخری لمحات دے۔ اب یہ بظاہر بڑی عجیب دعا تھی کہ موت مانگ رہے مدینہ میں، اور وہ بھی شہادت کی۔ شہادت کے لیے تو جہاد کرنا پڑے گا، باہر جانا پڑے گا۔ اس وقت تک کسی پہ قاتلانہ حملہ مدینہ منورہ میں نہیں ہوا تھا، تو لوگوں کے لیے دعا عجیب تھی۔ تو اللہ نے حضرت عمر کی اس دعا کو اس طرح قبول فرمایا کہ وہ جب نماز کی امامت کے لیے آئے تو ان سے پہلے محراب میں ایک مجوسی ابو لولو فیروز نامی شخص چھپا ہوا تھا، جو حضرت مغیرہ بن شعبہ کا غلام تھا، ایران سے اس کا تعلق تھا۔
ایران والے حضرت عمر کے اس زمانے میں اس لیے مخالف تھے کہ ان کے زمانے خلافت میں ایران مسلمانوں نے فتح کیا اور کسرا جو اپنے زمانے کا سپر پاور تھا اس کی طاقت کو پارا پارا کیا. تو یہ ایرانی غلام تھا, ایک زمانے سے مدینہ منورہ میں قیام پذیر تھا, اور اس نے محراب میں چھپ کے حضرت عمر پہ وار کیا. حضرت عمر نے جیسے ہی تکبیر تحریمہ کہی تو یہ چھپا ہوا تھا, اس کے ہاتھ میں زہر آلود خنجر تھا, تو اس نے اس خنجر کے ذریعے حضرت عمر کے شکم مبارک پر 3 وار کیے, اور اس کے بعد اس نے فرار ہونے کی کوشش کی. لوگوں نے صفیں بنائی ہوئی تھیں کندھے سے کندھا ملا کے, تو اس صف کو توڑنا اس کے لیے آسان نہیں تھا, تو اس نے 13 مزید صحابہ کو زخمی کیا کہ میں صف توڑ کے نکل سکوں. ان میں سے 7 صحابہ کی بعد میں شہادت واقع ہو گئی تھی, لیکن وہ فرار نہ ہو سکا. اور جب اس نے دیکھا کہ میں لوگوں کے نرغے میں آ گیا ہوں, تو اسی خنجر کو اپنے گلے پر پھیر کر خودکشی کر لے. تو اس طریقے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی دعا اللہ نے قبول کی. مدینہ منورہ کی موت انہیں نصیب ہوئی اور شہادت کی موت نصیب ہوئی. 63 برس کی عمر تھی جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے, اور اپنے جس وقت مرض وفات میں تھے تو اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کو کہا کہ جاؤ اور حضرت عائشہ کو کہو کہ عمر بن خطاب اجازت طلب کرتا ہے آپ سے کہ وہ آپ کے حجرے میں دفن ہونا چاہتے ہیں. اور اپنے بیٹے کو تاکید کی کہ حضرت عائشہ کو جا کر یہ نہ کہنا کہ امیر المومنین عمر کہہ رہے ہیں, ان کو یہ کہنا کہ عمر بن خطاب کہہ رہا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ میرے امیر المومنین ہونے کی وجہ سے مجھے ولی الامر سمجھتے ہوئے, اولو الامر سمجھتے ہوئے لحاظ میں آ کے اجازت دیں. تو عبداللہ بن عمر نے ایسے ہی کیا, جا کے حضرت عائشہ سے درخواست کی کہ عمر بن خطاب آپ کی خدمت میں یہ درخواست کرتے ہیں کہ اپنے صاحبین حضرت ابوبکر اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کو تدفین کے لیے جگہ دی جائے. جب حضرت عائشہ نے یہ درخواست سنی تو حضرت عبداللہ بن عمر سے فرمایا کہ یہ جگہ میں نے اپنے لیے رکھی تھی, کہ ایک میرے خاوند ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور دوسرے میرے والد ہیں حضرت ابوبکر صدیق, تو یہ اور حجرہ بھی حضرت عائشہ کا تھا, ان کی ملکیت تھی. تو یہ جگہ میں نے خاص اپنے لیے رکھی تھی, لیکن میں اپنے اوپر عمر کو ترجیح دیتی ہوں. اندازہ لگائیے کہ حضرت عائشہ کے دل میں حضرت عمر کی کتنی قدر و منزلت تھی کہ انہوں نے روضہ رسول میں اپنی جگہ کو حضرت عمر کے لیے قربان کیا, اور جنت البقیع میں عام ازواج مطہرات کے ساتھ حضرت عائشہ مدفون ہیں, اور اپنے لیے جو جگہ خاص تھی وہ حضرت عمر کے لیے انہوں نے قربان کی. تو اس طریقے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آج بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ان کے قدموں میں آرام فرما ہے. تو بنیادی بات یہ ہے کہ جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ جب کسی صحابی کا یوم وفات ہوتا ہے, یوم ولادت ہوتا ہے, تو ہماری بنیادی ذمہ داری ہے کہ ہم ان کے واقعات پڑھیں. عام دنوں میں نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم ان دنوں میں تو پڑھیں, اور واقعات کو پڑھنے کے بعد جو ان کے نمایاں اوصاف ہوتے ہیں وہ اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں. حضرت عمر کی سب سے نمایاں صفت یہ تھی کہ وہ اللہ کے دین پر ہر صورت پہ عمل کرتے تھے. اشدہم فی دین اللہ عمر, حدیث کے الفاظ ہیں کہ مسلمانوں میں دین پر سختی سے کار فرما اور کاربند جو شخص ہے وہ عمر ہے. آج کل کے زمانے میں دین پہ عمل کرنا بڑا مشکل ہے, خاص کر اپنے سماجی معاملات کو اور گھریلو زندگی کو سنت کے مطابق گزارنا, یہ ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. تو حضرت عمر کی سیرت کو پڑھنا چاہیے, اور حضرت عمر کے اندر اللہ نے دین کے معاملے میں جو غیرت رکھی تھی وہ اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق دے. وما علینا الا البلاغ.